بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ الحمدللہ ہم نے اپنے پچھلے سیشن میں سورۃ المائدہ اس کو مکمل کیا تھا، اور آج انشاءاللہ ہم سورۃ الانعام کو شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آج کے ہمارے سیشن میں انشاءاللہ سورۃ الانعام کی پہلی 5 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اور ان آیات کے اندر جو ہمارے سامنے بڑے بڑے موضوعات ہیں وہ 3 ہیں، جن میں سب سے پہلے موضوع میں ہم انشاءاللہ سورۃ الانعام کا تعارف پیش کریں گے مختصراً انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد جو اللہ رب العزت کی صفات ہیں اللہ رب العزت نے شروع کی آیت میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر اسی حوالے سے مشرکین ان کا رویہ اس کے اوپر کیا ہے، اس کے اوپر ایک تعجب کا اظہار کیا ہے، اور پھر اس کے بعد آگے اللہ رب العزت کے معبود برحق ہونے کے دلائل اللہ رب العزت نے پیش کیے ہیں، اور پھر آخر میں اللہ رب العزت نے آخری جو آیات ہیں ان میں کفر کی 3 جو اقسام ہیں، انواع ہیں، وہ ہمیں مختصراً یہاں پر ملتی ہیں، جس میں کفر اعراض ہے، کفر انکار ہے، اور کفر استہزاء۔ تو ان تینوں کا تذکرہ ہمیں آخری آیات کے اندر ملتا ہے۔ تو اپنے پہلے موضوع سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ الحمد، یہ الف لام کے ساتھ اس کو خاص کیا گیا ہے، جیسے انگلش میں ہم دا کہتے ہیں، اور حمد تعریف کو کہا جاتا ہے، اور الف لام لگا کر بعض اوقات معنی کے اندر وسعت پیدا کر دی جاتی ہے۔ تو الحمد سے مراد ہر طرح کی تعریف، سب تعریفیں للہ۔ اور ایک اور بات تعریف کے حوالے سے کہ حمد تعریف کو بھی کہتے ہیں، اور حمد ایسی تعریف ہے کہ جس کے اندر کوئی مبالغہ اصل میں نہیں ہوتا ہے، کہ جیسے عوام کے لیے، لوگوں کے لیے لوگ تعریف کرتے ہیں کہ چاہے وہ تعریف کے لائق ہو یا نہ ہو، تو حمد کے اندر جو تعریف ہے یہ شکر کے انداز میں ہوا کرتی ہے، یعنی شکر کے ساتھ تعریف ہے، کسی زبردستی اور زور کے ساتھ یا کسی ڈر کے ساتھ تعریف نہیں ہے، یا کسی لالچ میں تعریف نہیں ہے، بلکہ شکر کے ساتھ تعریف ہے۔ تو اسی لیے الحمدللہ کا جو لفظ ہے یہ شکر کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم مسلمان ملکوں میں اور اردو جاننے والوں میں الحمدللہ کہنا ہو تو کہنا ہو کہ شکر ہے اللہ کا، تو کہتے ہیں الحمدللہ۔ تو حمد کو شکر کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ خیر، الحمد سب تعریف للہ، اللہ کے لیے ہے، لیے، اور اللہ کا لفظ اور اس کے ساتھ لی شروع میں لگا لیا، یعنی اللہ ہی کے لیے ہے سب تعریفیں۔ الذی، وہ جو، یعنی اللہ ہی کی آگے اب اس کی خصوصیات، اللہ رب العزت کی صفات کا بیان ہے۔ الذی، جس نے، یا وہ جو، خلق، اس ایک نے پیدا کیا، السماواتی، آسمانوں کو، اور یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی آسمان ایک سے زیادہ، 7 آسمانوں کا جیسے ذکر ہے، والارض، اور زمین کو، اور یہاں پر زمین یہ سنگولر ہے، ایک کا ذکر ہے، یعنی جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، وجعل، اور اس نے بنایا، یعنی خالق اس کے اندر تخلیق ہے، کریٹیویٹی ہے کہ کریٹ کیا ہے، اور جعل اس کے اندر کریٹ کرنے کی بجائے، خالق کی بجائے جعل کا لفظ ہے، مطلب یہ ہے کہ اس نے کیا یا بنایا۔ الظلماتی، ظلمات یہاں جیسے آسمان کی جمع تھی، یہاں پہ ظلم کی جمع ظلمات ہے، یعنی اندھیروں کو، تاریکیوں کو اس نے کیا یا بنایا، تاریکیوں کو، وہ نور، اور روشنی کو، اور نور یہاں پر سنگولر ہے، یعنی روشنی ایک اور تاریکیاں زیادہ۔ ثم، پھر، الذین، وہ لوگ جو، کفروا،
ان سب نے کفر کیا، یعنی جن سب لوگوں نے کفر کیا، یعنی کفر کرنے والوں، بربہم، بی ساتھ ربہم، ان کے رب، ربی رب کو کہتے ہیں جو پالنے والا ہے، جو پروردگار ہے، جو پرورش کرتا ہے، جو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، خیال رکھتا ہے، اس کو رب کہا جاتا ہے۔ تو بی ساتھ ربی، رب کے، ہم ان کے، یعنی اب ان کے رب کے ساتھ، یعدلون، اور یہ عدل سے ہے لفظ، عدل کہتے ہیں برابر ٹھہرانے کو، جیسے ترازو ہے تو ترازو کے دو پلڑے ہیں اور ایک پلڑا دوسرے پلڑے کے اگر برابر ہو جائے تو اسے کہتے ہیں عدل۔ تو یعدلون، وہ برابر قرار دیتے ہیں، یعنی پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ ان چیزوں کو کہ جو اصل میں رب نہیں ہیں ان کو وہ برابر قرار دیتے ہیں۔ تو یہ مختصر سی پہلی آیت ہم نے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو یہ آیت کا تفسیر جاننے سے پہلے ہم سورۃ الانعام کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ سورۃ الانعام جو ہے، تو انعام یہ چوپایوں کو کہا جاتا ہے، یعنی اس سورت کا جو معنی ہے، جیسے سورۃ البقرہ کے اندر گائے کا تذکرہ تھا، بقرہ گائے کو کہا جاتا ہے، تو اسی طرح یہ جو چھٹی سورت ہے قرآن کریم کی، اس کا نام بھی چوپایوں کے نام پر ہے، کیونکہ اس سورت کے اندر آگے چل کر اس کا تذکرہ بھی انشاءاللہ آئے گا، اور یہ مکی صورتوں میں سے ہے، یعنی مکی صورتیں ایسی صورتیں کہلاتی ہیں کہ جو مکہ مکرمہ کا جو زمانہ ہے، یعنی پہلے جو 13 سال ہیں نبوت کے، اس کے دوران جو صورتیں نازل ہوئیں یا جن کا جو حصہ اس زمانے میں نازل ہوا تو ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ مکہ ہی کے اندر نازل ہوں، یعنی وہ اگر سفر کے دوران، طائف کا سفر ہے یا درمیان میں ادھر ادھر، اگر سفر کے دوران بھی ہوئی ہیں، لیکن اگر وہ زمانہ دور مکہ کا دور ہے تو اس کو مکی صورت کہا جاتا ہے، اور اگر مدینے کا زمانہ ہو، چاہے وہ مکہ ہی کے اندر کچھ حصہ نازل ہو، یعنی جب مدینے سے مکہ کی طرف آئے عمرے کے لیے یا حج کے لیے، تو چاہے اس دوران نازل ہوئی ہو، لیکن اس کو کیونکہ وہ مدینہ کا زمانہ یعنی ہجرت کے بعد کا زمانہ ہے تو مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ تو خیر یہ مکی صورت ہے، اور سورۃ الانعام جو ہے قرآن کی 7 سب سے لمبی صورتوں میں سے ایک ہے، جس کا ہم پہلے تذکرہ ہم نے سورۃ البقرہ کا جب تفسیر پڑھی تھی اس وقت بھی کیا تھا، جیسا کہ ایک حدیث میں ہمارے سامنے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اخذ السبع الاول من القرآن فهو حبر، کہ جس نے قرآن کی پہلی 7 صورتیں حاصل کر لیں، یعنی ان کا علم حاصل کر لیا، ان کا احاطہ حاصل کر لیا، ان میں ایکسپرٹیز حاصل کر لیں، وہ بہت بڑا عالم دین بن گیا۔ تو یہ بڑی فضیلت ہے ان 7 بڑی صورتوں میں سے ہے کہ جن کا فہم، جن کا علم آنے سے انسان ایک عالم بن جاتا ہے، اس کو عالم کہا گیا ہے۔ تو یہ سورت جو ہے اس کے اندر مختصراً اگر ہم بات کریں ایک سمرائز کرتے ہوئے، تو اس کے اندر جو موضوعات ہیں، مضامین ہیں، وہ 2 طرح کے ہیں، یعنی اصل میں اس کے اندر دلائل اور اثبات اور ثبوت پیش کیے گئے ہیں، جن میں اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان کے حوالے سے، جیسے کہ توحید ہے، آخرت ہے، تو اس حوالے سے آپ کو مختلف دلائل ملیں گے توحید کے اوپر، آخرت کے موضوعات کے اوپر، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو جو اہل بدعت ہیں ان کے جو بدعی عقائد ہیں، ان کے جو باطل عقائد ہیں، آپ کو ان کا بھی رد اس صورت کے اندر ملے گا۔ تو اصل میں آپ کو اس صورت کے اندر عمومی طور پر یہ مضامین ملیں گے۔ تو سب سے پہلی آیت جو ہم نے ابھی تلاوت کی، اس میں ہم نے جیسے پہلے بات کی کہ الحمدللہ سے اس کا آغاز ہے، اور بڑا ہی پیارا کلمہ ہے، یہ اللہ رب العزت کی تعریف کا کلمہ ہے، اللہ رب العزت کے شکر کا کلمہ ہے۔ اور کوئی شخص کسی کا شکر کب ادا کرتا ہے؟ جب اس کے اندر کوئی خوبیاں ہوں، اور اللہ رب العزت کی ذات ہی ایسی ذات ہے اس پوری کائنات کے اندر کہ جو اس قابل ہے، جو حق رکھتی ہے کہ انسان اس کی تعریف بھی کرے اور اس کا شکر بھی ادا کرے۔ اور جیسے ہم نے بات کی کہ حمد کے اندر جو تعریف ہے اور الف لام کے ساتھ اس کو جو خاص کیا گیا ہے، تو ایک تو اس کے اندر بہت زیادہ غلو ہے، یعنی اس کے اندر بہت زیادہ تعریف کا معنی پایا جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ تعریف کسی کے خوف سے نہیں ہے، یہ کسی لالچ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی خوبیوں، اللہ رب العزت کے اس آسمان اور زمین اور تمام جو کائنات کی مخلوقات ہیں، اور اللہ رب العزت کے جو بے شمار احسانات ہیں اس کے رب ہونے کے ناطے سے، کہ جو ہمیں پالتا ہے، رب العالمین ہے، تو ان تمام حوالوں سے
اللہ رب العزت ان تمام خوبیوں کا مالک ہے، اور وہ تمام چیزیں جن کا ہم تذکرہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، جن کا ہم کو علم بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے علم کا احاطہ اللہ رب العزت کے حوالے سے اگر ہم لکھنا چاہیں، لکھنا شروع کریں، تو جیسے سورۃ الکہف کے آخری آیات کے اندر ہے کہ انسان اگر اس کی نعمتوں کو گننا چاہے، اگر اللہ رب العزت کی صفات کا انسان احاطہ کرنا چاہے، تو چاہے سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں، اور دنیا کی تمام جو درخت ہیں وہ اگر کلمے بن جائیں، تو یہ سب ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ رب العزت کی جو خوبیاں ہیں، صفات ہیں، وہ ختم ہونے والی نہیں۔ تو یہ وہ ذات ہے جس کے نام کے ساتھ، جس کی تعریف کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس سورت کا آغاز کیا ہے، الحمدللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے الحمد کے ساتھ للہ کہا ہے، اور اللہ کا جو لفظ ہے یہ اللہ رب العزت کا اسم ذات ہے، یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث ہے کہ اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں، تو ان ناموں میں جو سب سے پہلا نام اسم ذات ہے، جو اس کا ذاتی نام ہے، وہ اللہ ہے۔ یہ اس لیے اس کو ذاتی کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کسی اور کے لیے اس نام کو رکھنا جائز نہیں ہے۔ اس کے ساتھ لوگ عبد کی تو نسبت کر سکتے ہیں کہ عبد اللہ، لیکن خود سے نام اس کو کسی اور کا نہ رکھا گیا ہے، نہ رکھا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کا جو لفظ ہے تو وہ الحمد کے ساتھ وہ بڑا خاص ہے کہ اللہ رب العزت کی حمد جب کی جاتی ہے تو اللہ کا لفظ ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس اللہ کے لفظ کے اندر اصل کیا ہے؟ الہ ہونا، اللہ رب العزت کی ذات کا الہ ہونا، اور الہ کہتے ہیں جو عبادت کے لائق ہو، یعنی ایسی ہستی، اللہ رب العزت کی بے شمار صفات ہیں، اور ہم جیسے ہم نے بات کی، اس کا مضمون، اس سورت کا مضمون توحید کے ساتھ ہے، اور توحید اس سورت کے مضامین میں سے ایک مضمون ہے۔ تو توحید اللہ کی الوہیت میں بھی، یعنی اس کو الہ مانتے ہوئے اس کو معبود، اس کی عبادت کے انداز میں بھی ہوتی ہے، اس کے رب ہونے میں بھی ہوتی ہے، اور اس کے اسماء و صفات کے اندر بھی توحید کو جانا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو اللہ کا لفظ ہے، اس کے اندر توحید الوہیت کا اثبات ہے کہ الہ ہونے کے ناطے سے، معبود ہونے کے ناطے سے، کہ کس کی عبادت کی جائے۔ اگر یہ سوال پیدا ہو کہ جیسے آج یورپ اور امریکہ کے اندر لوگ جب فرسٹریشن کا شکار ہوئے ہیں، جب جانوروں جیسی زندگیاں گزارنے کے بعد جب ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں، یہ ساری زندگی جو ایسے تو نہیں ہو سکتی ہے، تو وہ لوگ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، تو وہ ضرور جب سوچتے ہیں تو اس طرف آتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے امریکہ اور یورپ کے اندر جیسے جیسے گمراہی بڑھ رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا جو علم ہے، اور اللہ رب العزت کا جو دین اور امن والا دین اسلام ہے، اس کا نور بھی پھیل رہا ہے، اور اسلام کی بڑھتی ہوئی آبادی آپ کو ان ممالک میں ملتی ہے۔ کیونکہ جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ عبادت کے لائق، یعنی انسان کو ویسے تو پیدا نہیں کیا گیا ہے فضول میں، بلکہ اللہ رب العزت کو اللہ رب العزت نے انسان کو ایک خاص مقصد سے پیدا کیا ہے، اور اس سب سے بڑا مقصد کیا ہے کہ اللہ رب العزت جو قرآن کریم میں خود فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ رب العزت نے جنوں اور انسانوں کو اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے پیدا ہی نہیں کیا ہے سوائے اس کے کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ تو یہ عبادت سب سے بڑا مقصد ہے انسان کا، اور یہ عبادت جو ہے اسی لفظ کو اللہ کے اندر سمویا گیا ہے کہ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات، وہ ہستی کہ جس کی عبادت کی جانی چاہیے، جو عبادت کے لائق ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے الذی خلق السماوات والارض، یہاں پر اللہ رب العزت کی صفت بیان کی گئی ہے، صفت خلق، کہ جو پیدا کرنے والا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، خالقہ، تو یہ اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے۔ اور اس نے یہاں پر کیا ذکر فرمایا کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، تو زمین و آسمان کا ذکر فرمایا جو اصل میں کیا ہے؟ جوہر ہیں، یعنی اصل اللہ رب العزت نے ان کو پیدا فرمایا، اور پھر انہی کے ذریعے اور انہی کے اندر جو ہے دیکھیے باقی تمام مخلوقات یہاں پر ذکر کی جاتی ہیں۔ آسمانوں میں مخلوقات ہوں گی، یا پھر زمین کے اندر ہوں گی، یا زمین کے اوپر ہوں گی، اور زمین ہی کے اوپر پانی ہے تو پانی کے اندر ہوں گی۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمین کا یعنی ایک اصل کا ذکر کر کے ان کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کا اصل میں ذکر کر دیا ہے، تو یہ اصل میں ایک جوہر کی مانند ہے، اور یہ اپنا اصل ایک وجود رکھتے ہیں آسمان اور زمین، اور آسمان کے اندر جو بھی چیزیں ہیں جیسے سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، گلیکسیز ہیں، اور آج کل جو بھی بہت سی چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے جیسے بلیک ہول ہیں، وائٹ ہول ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔
تو ان سب چیزوں کا اپنا ایک وجود ہے، زمین کا ایک اپنا ایک وجود ہے، جس کے بعد اللہ رب العزت نے جعل الظلمات والنور کا بھی تذکرہ کیا کہ جو اصل میں وجود تو نہیں رکھتی ہیں بلکہ انہی کی بدولت ان کا بھی وجود ہے، اسی لیے یہاں پر ان کو جوہر کہا گیا ہے، اس لیے ان کا تذکرہ تخلیق کے ساتھ اللہ نے فرمایا، اور اندھیروں اور روشنی کا تذکرہ اللہ رب العزت نے جعل کے لفظ کے ساتھ کیا ہے، یعنی جو اندھیرے ہیں اور جو روشنیاں ہیں یہ دوسری چیزوں یعنی آسمان اور زمین کی وجہ سے ہیں، ان کی وجہ سے قائم ہیں، مگر کائنات میں کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ آسمان ہو چاہے وہ زمین ہو جن کو ہم جوہر کہہ رہے ہیں، یا چاہے وہ اندھیرے ہوں یا روشنیاں ہوں جن کو ہم ایک اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی چیزیں کہہ رہے ہیں، یہ سب کچھ خود نہیں ہے بلکہ ان سب کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، لہٰذا وہی ذات شکر کی اور تعریف کی لائق ہے کہ جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اور ان سب کے اندر پھر جو کچھ ہے وہ بھی یقیناً اسی نے پیدا کیا ہے، کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو ان کے اوپر رہنے والی چیزوں کا وجود ممکن نہیں ہے۔ اگر زمین نہ ہو تو زمین کے اندر جتنی بھی حیات ہیں، چاہے وہ نباتات ہوں، درخت ہوں، پودے ہوں، یا چاہے وہ ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں، زمین پر چلنے والے جانور یا انسان ہوں، یا پانی میں تیرنے والے وہ جانور ہوں، ان سب کا وجود اس زمین کے وجود کے ساتھ ہے، اور اسی کے ساتھ زمین کے اوپر جو وجود ہے وہ آسمان، اور آسمان کے اندر جو فلکیات ہیں اس کے اندر جو سورج ہیں، ستارے ہیں، ان کے ساتھ اس کا ایک وجود ہے۔ تو لہٰذا یہ سب کچھ جو ہیں ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، یہاں پر ظلمات جو ہیں ان کو جمع کے ساتھ تذکرہ کیا ہے، تاریکیاں، اندھیرے، اور نور کو ایک یعنی واحد ذکر کیا ہے، جس کے پیچھے حکمت یہ ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ظلمات، اندھیرے جو ہیں وہ بے شمار ہیں، اور یہ اندھیرے یا نور کا معنی جو ہے یہ دونوں ہی طرح کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ اندھیرے اور نور کا معنی اس کے ظاہری معنی کے اوپر بھی اور اس کے جو ایمانی معنی ہے اس کے ساتھ بھی اس کو کیا جا سکتا ہے، اس کا روحانی معنی کہہ لیں، دونوں ہی انداز میں اس کا معنی کیا گیا ہے اور کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہم نور کو ایمان کا نور اور دین کا نور کہیں، قرآن مجید کو بھی اللہ نے نور کہا ہے، تو اس کے مقابلے میں آپ کو ایمان اور روشنی اور نور جو ہے، ہدایت جو ہے وہ ایک ملے گی، ہدایت کا راستہ ایک ہی ملے گا، جبکہ جو اندھیرے ہیں، جو تاریکیاں ہیں، جو کفر ہے، جو گمراہیاں ہیں، وہ آپ کو ان گنت ملیں گی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر ظلمات جو ہے وہ جمع کا صیغہ استعمال کیا اور نور کو واحد ذکر کیا ہے، یعنی سیدھا راستہ صرف ایک ہے، جبکہ غلط راستے ان کا کوئی شمار ہی ممکن نہیں ہے۔ اور دوسرا معنی اندھیروں اور جالوں سے یہ رات اور دن کا اندھیرا بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آسمانوں اور زمین کی بات کی، ان کی تخلیق کی بات کی، تو انہی آسمان اور زمین کے اندر ان کی تخلیق کی وجہ سے زمین کا جو گردش ہے سورج کے ارد گرد، اور انہی انداز میں ان تمام وجوہات کی بنا پر یہ سائنٹیفک جو نالج آج ہم جانتے ہیں، تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آسمان اور زمین اور یہ تمام فلکیات کا جو ایک وجود ہے، انہی کی وجہ سے ہمیں اندھیرے اور روشنیاں بھی ملتی ہیں، کہ جس میں راتوں کی تاریکیاں ہیں، سمندر کی تہوں کے اندر جو ظلمات ہیں، جو اندھیرے ہیں، اور اسی طرح ماں کے پیٹ کے اندر جو اندھیرے ہیں اور روشنیاں جو ہیں، اللہ رب العزت نے ان سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، تو اپنی تخلیق کا، اپنی صفت کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت پھر ایک اعتراض کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے ایک تعجب کا اظہار کیا ہے کہ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، جب پیدا اللہ نے کیا ہے، جب شکر کے قابل وہ ہے، تعریف کے قابل وہ ہے، جب اندھیروں اور روشنیوں کو پیدا کرنے والا وہ ہے، اندھیرے وہ کہ جن کے اندر انسان سکون حاصل کرتا ہے راتوں کے اندر، روشنی وہ کہ دن کے اندر انسان چلتا پھرتا ہے اور اپنا رزق تلاش کرتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود جب اللہ رب العزت نے یہ سب پیدا کیا ہے، پھر بھی انسان جو ہے وہ کفر کرتا ہے، پھر بھی جو کافر ہیں وہ اپنے رب کے ساتھ کہ جو ان کی پرورش کرتا ہے اور پرورش کے لیے اس نے تمام یہ چیزیں، یہ ذرائع پیدا کیے ہیں، وہ پھر بھی اس کے ساتھ غیر اللہ کو اس کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ یہ کتنی تعجب کی بات ہے، جب ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اس کا خالق مالک اللہ رب العزت ہے، اس کا پالنہار اللہ رب العزت ہے، تو یہ مشرکین جو ہے کس طرح سے غیر اللہ کو اس کے برابر ٹھہرا دیتے ہیں۔ اور جو یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر لفظ یعدلون استعمال کیا ہے، یہ بھی بڑا ہی اہم ہے، اور اگر آپ عقیدے کی کتابیں دیکھیں تو اس میں کفر جو شرک اکبر ہے،
سب سے بڑا شرک جو ہے، تو اس کی تعریف کرتے ہوئے یہی آیت اور اس آیت کے اسی لفظ کو بھی وہاں پر دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ شرک اکبر کیا ہے کہ کوئی شخص اللہ کے بالکل برابر کسی غیر اللہ کو ٹھہرا دے. جیسے اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے وہ غیر اللہ سے اسی طرح ڈرے، جس طرح امید اور توکل اللہ رب العزت کے ساتھ ہونا چاہیے وہ غیر اللہ سے وہی توکل اور وہ امید رکھے، جس طرح محبت اللہ رب العزت سے ہونی چاہیے وہ اتنی ہی محبت غیر اللہ سے کرے. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ رب العزت کے برابر ٹھہرانا کہلائے گا، اور یہی اصل میں شرک اکبر ہے. اور شرک اکبر وہ چیز ہے کہ جس کے ساتھ جنت اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے اور جہنم اس شخص کے اوپر واجب ہو جاتی ہے. تو کس قدر ایک بے عقلی ہے کہ پیدا اللہ تعالیٰ کرے، روزی بھی وہی دے، پھر مانگا غیر اللہ سے جائے اور اسے اپنے رب کے برابر ٹھہرا دیا جائے. یہ کیسی بے عقلی کی بات ہے. تو اللہ رب العزت نے ثم کہہ کر کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود، اپنے رب کی یہ صفات ہونے کے باوجود یہ لوگ کس منہ سے اللہ رب العزت کے برابر ٹھہرا دیتے ہیں؟ کیا ان جن کو برابر ٹھہرایا جا رہا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی ہے کہ جس نے آسمانوں میں سے کسی ایک چیز کو پیدا کیا ہو، یا زمین کو پیدا کیا ہو، یا بلکہ زمین کی کسی ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کو پیدا کیا ہو، یا جس نے اندھیرے اور روشنیوں کو پیدا کیا ہو؟ تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو روشنی ہے وہ چاہے ہدایت کی ہو یا دیگر روشنی ہو، اس کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ہدایت جو ہے، ہدایت کا راستہ صرف وہی راستہ ہے کہ جو اللہ نے بھیجا ہے، جو اللہ نے بتایا ہے. اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے علاوہ کوئی ہدایت کا راستہ نہیں ہے. اس کے باوجود اگر دیگر کے راستوں کو ہدایت کا راستہ سمجھا جائے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ جو آپ کو راستہ دکھاتے ہیں اس کو کوئی شخص ہدایت کا راستہ سمجھ لے، تو یہ بڑی ہی کم علمی اور کم عقلی کی بات ہے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اپنی دوسری آیت کی طرف کہ جس میں اللہ رب العزت کے معبود برحق ہونے پر دلائل دیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجل واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ہوا وہی ہے الذی جس نے خلقکم خالقہ اس نے پیدا کیا کم تم سب کو، یعنی وہ ذات جس کا پیچھے تعارف ہو چکا، یعنی اللہ رب العزت کی ذات وہی ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا من طین، من سے، طین مٹی سے، ثم پھر قضا پھر اس نے فیصلہ کر دیا، مقرر کر دیا، اجلا اجل کو. اور اجل کس کو کہتے ہیں؟ ایک مقررہ وقت کو کہتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. وَأَجَلٌ مُّسَمَّى اور اجل اور ایک وقت مسمن جو طے شدہ ہو، مقرر ہو، اور ایک مقررہ وقت عندہ پاس ہو اس کے، یعنی جو اللہ رب العزت کے پاس ہے، یعنی جس کا علم اللہ کے پاس ہے. ثم پھر یعنی پھر بھی وہ کافر، انتم تم سب، تمترون تم سب شک کرتے ہو. وہوا اور وہی ہے اللہ فی السماوات آسمانوں میں، وفی الارض اور زمین میں. یعلم وہ جانتا ہے سرکم تمہارے پوشیدہ احوال کو، وجہرکم اور تمہارے ظاہری احوال کو، ویعلم اور وہ جانتا ہے ما تکسبون ما جو تکسبون تم جو کسب کرتے ہو، جو تم کماتے ہو. تو اللہ رب العزت نے ان دو آیات میں پہلے میں ارشاد فرمایا هو الذی خلقکم من طین. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر انسان کی پیدائش کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے تم سب کو مٹی سے پیدا کیا. اچھا، یہاں پر ہم یہ ایک بات جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے، اور اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے. باقی سب لوگ چونکہ آدم ہی کی اولاد ہیں تو اس لیے ان کا بھی تذکرہ یہاں پر تم سب یعنی جمع کا صیغہ کم کہہ کر ان سب کو بھی مٹی سے پیدا کرنے کی بات کر دی گئی ہے. جبکہ عمومی یعنی خصوصی طور پر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے مٹی کے ساتھ پیدا کیا ہے. تو کیونکہ ہمارے اب جد امجد آدم علیہ السلام ہے تو لہٰذا ان کی نسبت سے ہم سب بھی مٹی ہی سے پیدا کیے ہوئے بن گئے. تو ایک تو اس کا معنی یہ کیا گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے جیسے احسن البیان میں اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ انسان جو کچھ بھی کھاتا ہے، جو خوراک استعمال کرتا ہے، جو غذائیں کھاتا ہے،
یہ سب کیونکہ زمین میں پیدا ہوتی ہیں، یہ دانہ، یہ بیج، یہ پودے، اور حتیٰ کہ یہ پودے کھا کر یہ جانور جن کو انسان کھاتا ہے، یعنی چاہے وہ جانوروں کا گوشت کھائے، چاہے زمین کے اندر سے اگنے والے نباتات کو، پودوں کو انسان کھائے، سبزیاں کھائے، پھل کھائے، یہ سب چیزیں کیونکہ مٹی ہی سے پیدا ہوئی ہیں، اور انہی غذاؤں کی وجہ سے انسان کے اندر نطفہ پیدا ہوتا ہے، وہ قطرہ پیدا ہوتا ہے جس سے انسان پیدا ہوتا ہے، جو رحم مادر میں جا کر تخلیق انسانی کا باعث بنتا ہے۔ تو لہٰذا اس لحاظ سے بھی گویا تمہاری پیدائش مٹی ہی سے ہوئی ہے۔ تو یہ دونوں ہی مطلب لیے جا سکتے ہیں۔ اور یہ جو تین کا لفظ ہے، اس کو یہاں پر نکرہ ذکر کیا گیا ہے، تین، تو یہ جو تنوین ہے یہ نکرہ کی طرف علامت کرتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تحقیر کے لیے، یعنی مٹی، یعنی بالکل عام مٹی، یعنی اس کی تحقیر کی خاطر، حقارت کی خاطر، کہ انسان جو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، انسان جو اللہ رب العزت ہی کے پیدا کردے ہوئے بندوں کو اللہ رب العزت کے برابر ٹھہرا دیتا ہے، جیسے پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا، ان کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھ لیتا ہے، اللہ رب العزت نے حقارت کی خاطر، تحقیر کی خاطر یہاں پر تین کو نکرہ ذکر کیا کہ تم سب جو ہے ایک مٹی ہی سے تو پیدا کیے گئے ہو۔ تو لہٰذا اس کا ترجمہ اسی وجہ سے یہاں پر ایک حقیر مٹی بھی جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت نے پیدا کر دیا، پھر ثم قضا اجلا، پھر اللہ رب العزت نے ایک اجل، یعنی قضا، ایک موت کا وقت جو ہے وہ مقرر کر دیا۔ تو یہ موت کا وقت انسان کی پیدائش سے لے کر جب تک انسان اس دنیا کے اندر رہتا ہے، جو امتحان کی یہ گھڑیاں ہیں، اس کے اندر انسان امتحان کے عالم میں رہتا ہے، انسان بالکل بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ وقت جو ہے، موت کا وقت جو ہے، کہ انسان کتنی دیر زندہ رہے گا، یہ اللہ رب العزت نے پہلے سے مقرر کر رکھا ہے۔ ثم قضا، یعنی انسان کو پیدا کر کے اللہ نے اس کی موت کا وقت بھی اس کی پیدائش کے وقت ہی یہاں پر بلٹ ان کر دیا ہے، اس کو فیڈ کر دیا گیا ہے۔ یہ بعد میں کئی فیصلے نہیں ہونے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے سب کچھ پہلے ہی لکھ رکھا ہے، موت کا وقت مقرر کر دیا۔ وَآجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، پھر آگے اللہ فرماتا ہے پھر ایک وقت جو ہے اس کے پاس بھی مقرر۔ یہ اب جو دوسرا وقت کی یہاں پر بات کی ہے، تو یہاں پر اس سے مراد قیامت کا وقت ہے، جسے صرف اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے کہ جب انسان اس دنیا کے اندر موت سے دوچار ہو جائے گا، اپنا دنیا کا وقت گزار لے گا، تو اس کے بعد وہ کتنی دیر اپنی قبر کے اندر رہے گا اور قیامت کب واقعہ ہوگی، تو اس کا علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اس لیے فرمایا اندہ، یعنی جس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ رب العزت اس کو جانتا ہے۔ ثم انتم تمترون، یعنی جب یہ سارا کچھ اللہ رب العزت کے پاس ہے، یہ سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، جس نے سب کچھ ایک پلان کے ساتھ، ایک وقت مقررہ کے ساتھ سب کچھ پلان کر رکھا ہے، پھر بھی تم اس پر شک کرتے ہو۔ اور یہاں پر یہ شک ہے، یہ کس کے بارے میں ہے؟ تو یہاں پر جو شک ہے یہ انسان کے حوالے سے، کیونکہ یہ قیامت کا ذکر یہاں پر ہوا ہے، تو قیامت کے اعتبار سے آپ جانتے ہیں کہ جو مشرکین ہیں، جو کفار ہیں، ان کا ایک شک ہے کہ انسان کیسے دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو اس کی زندگی کا شک کہ انسان، اللہ رب العزت انسان کو کیسے دوبارہ زندہ کر دے گا، ایک تو ان کو اس چیز کے اندر شک ہے، اور اصل میں پیچھے وہی ہے کہ حقیقت میں کہ قیامت کے دن ہم کیسے اٹھائے جا سکتے ہیں، یعنی آپ کیسے یہ کہہ لیں کہ جناب دنیا کے اندر انسان جو کچھ کرتا ہے آخرت میں اس کا کوئی حساب کتاب ہوگا۔ تو اس حساب کتاب سے بھاگنے کے لیے وہ قیامت کا انکار کرتے ہیں کہ کہیں حساب کتاب سے بھاگا جائے، اس دنیا کے اندر جو کچھ کیا بس ادھر ہی سب کچھ ہو گیا، دنیا میں ختم ہو گیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے جس کے اوپر یہ کفار شک کرتے ہیں، بلکہ وہ قیامت کا دن اجل مسمى عنده، اللہ کے پاس اس کا وقت مقرر طے شدہ ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتا ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، کہ وہی اللہ ہے فی السماوات و فی الارض، کہ جو اللہ ہے، اللہ ہم معنی پیچھے کر چکے ہیں، یعنی جو عبادت کے لائق ہے، یعنی وہی اللہ کی ذات ہے کہ جو اصل میں عبادت کے لائق ہے آسمانوں میں اور زمین کے اندر۔ یعنی چاہے کوئی شخص آسمانوں کے اندر ہو، جیسے آسمان میں مخلوقات اللہ کی فرشتے ہیں اور جنات بھی ہیں، اور زمین کے اندر جو کچھ بھی مخلوقات ہیں، تو ان سب کا الہ کون ہے؟ وہی اللہ، ان سب کے اندر جو ہے وہ الہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ حقیقی عبادت ان سب کے اندر اسی کی اصل میں ہونی چاہیے، وہی ہستی ہے جسے آسمانوں اور زمین میں اللہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور اس کا ہم یہ معنی یہاں پر کیوں کر رہے ہیں، اس کے ایک ہم معنی ہمیں آیت بھی قرآن کریم ہی سے ملتی ہے، جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کی سب سے بہترین تفسیر قرآن ہی کے اندر سے ہے۔ تو خود قرآن سورۃ الزخرف آیت نمبر 84 میں ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے جو آسمانوں میں معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور وہ کمال حکمت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔
یعنی آسمانوں میں بھی معبود وہی ہے اور زمین میں بھی وہی ہے. اور یہاں پر اسی بات کو اختصار کے ساتھ اللہ نے فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ. وہی ہے عبادت کے لائق اللہ جو ہے جس کو اللہ پکارا جاتا ہے، جو آسمانوں میں بھی معبود ہے اور زمین کے اندر بھی معبود ہے، یعنی جس کے آسمانوں اور زمینوں دونوں کے اندر پرستش کی جاتی ہے، جو دونوں کا حاکم ہے، جیسا کہ پچھلی آیات کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں. تو یہاں پر ایک اہم بات رک کر وہ بھی غور کر لیتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ اس آیت سے ایک غلط معنی نکالتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ آیت یہ دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات آسمانوں اور زمین کے اندر ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ لکھا ہے وَهُوَ، اور وہی ہے اللہ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمین میں، اور اس کا یہ معنی کرتے ہیں. جبکہ ہم پہلے ذکر کر چکے کہ سورۃ الزخرف آیت نمبر 84 اس آیت کی تشریح اور تعریف کرتی ہے کہ یہاں پر اس کا معنی جو ہے اللہ رب العزت کے آسمانوں اور زمین میں الہ ہونے کے اعتبار سے. لیکن بعض لوگ جو ہے اس کا ایک غلط معنی لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ آسمانوں اور زمین کے اندر موجود ہے. تو آیت میں اس کی ذات یا شخصیت کے آسمان و زمین میں ہونے کا بیان یہاں پر نہیں ہے، بلکہ زمین و آسمان میں اس کے الہ یعنی اللہ ہونے کا، معبود ہونے کا، معبود برحق ہونے کا بیان ہے. رہی اس کی ذات تو قرآن مجید میں اس کے عرش کا اور اللہ تعالیٰ کے اس کے اوپر ہونے کا جو واضح بیان ہے بے شمار جگہوں پر. قرآن کریم میں تقریباً 18 جگہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے، اور 8 جگہ پر اللہ رب العزت نے اپنے عرش پر مستوی ہونے کا ذکر کیا ہے. الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ عرش پر مستوی ہے. تو جبکہ اللہ رب العزت خود اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ عرش پر ہے، تو لہٰذا اس حوالے سے پھر ایک غلط فہمی اور شک کے اندر رہنا اور اس کا غلط معنی لینا یہ بالکل ایک کم علمی کی بات ہے. آگے اللہ فرماتا ہے یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، کہ وہ جانتا ہے سر کو یعنی پوشیدہ کو اور جہر کو جو ظاہر ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سب سے وہ واقف ہے، اس سب کو وہ جاننے والا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا علم جو ہے وہ کس کمال کا ہے. تو یہاں پر دیکھیے آپ، ہم 3 آیتیں پڑھ آئے ہیں، تو ان 3 آیتوں میں اللہ رب العزت نے اپنی بے شمار مختلف صفات کا تذکرہ کیا ہے. اللہ نے اپنی تخلیق کا، اللہ رب العزت نے دن اور رات کا، آسمان اور زمین کی تخلیق کا، اور پھر اللہ رب العزت نے اندھیرے اجالے کے پیدا کرنے کا، پھر انسان کے مٹی سے پیدا کرنے کا، پھر اس کا وقت مقرر کرنے کا، پھر آسمانوں اور زمین کے رب ہونے کا، اور پھر آخر میں یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے علم کا احاطے کا بھی ذکر فرما دیا کہ اللہ کا علم کیسا کمال علم ہے کہ جو نہ صرف جو ظاہر ہے اس کو جانتا ہے، بلکہ جو پوشیدہ ہے اس کو بھی جانتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت ہر اس چیز کو جانتا ہے کہ جو ابھی ہوئی بھی نہیں ہے. اسی لیے تو دیکھیے اوپر کی آیت میں کیا فرمایا، قضا آجالا، اس نے ابھی جو ہوا نہیں ہے وہ بھی مقرر کر دیا ہے کہ موت کب اور کہاں پر ہوگی، اور اسی طرح قیامت کب آئے گی. دیکھیے یہ تو کام ابھی ہوئے ہی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو پہلے ہی سے مقرر کر دیا ہے. تو اللہ کا علم تو نہ صرف پوشیدہ اور جہر کے متعلق سے ہے، بلکہ جو ابھی ہوا ہی نہیں ہے اس کے متعلق بھی یہی علم کا جو ہے احاطہ وہ کمال کے درجے کا ہے، اور یہ کمال اس کے معبود برحق ہونے کی ایک بڑی زبردست دلیل ہے. تو دیکھیے یہ تمام آیات اللہ رب العزت کے حق ہونے کی، اللہ رب العزت کے رب ہونے کی، اور اللہ رب العزت کے لائق عبادت ہونے کے اوپر دلائل ہے. پھر آگے ہم اپنے آخری موضوع کی طرف چلتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے ان آیات کے جواب میں، جب اللہ رب العزت کی آیات ان کے سامنے آتی ہیں تو اس پر کافر کیسے کیسے کفر کرتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے. تو آیات کا پہلے تلاوت کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. تو اللہ فرماتا ہے وما، اور نہیں، تأتیہم، آتی ان کے پاس، من آیتن، کوئی نشانی. آیتن نکرہ ہے یہاں پر، یعنی ایک سنگولر، یعنی ان کے پاس کوئی نشانی نہیں آتی ہے. من آیاتن یہاں پہ یہ جمع ہے اللہ کی نشانیوں میں سے، ربہم ان کے رب کی، الا مگر، کانوں وہ سب ہیں، عنہا ان سے یا اس نشانیوں سے، معرضین اعراض کرنے والے. یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی آیت، کوئی نشانی آتی ہے، ان لوگوں کا کام اور کوئی ہے ہی نہیں بلکہ وہ اللہ کی ان آیات سے اعراض کرنے والے بنتے ہیں. فقد، پھر یقیناً، کذبوا ان سب نے جھٹلایا، بالحق کی، حق کو،
لما جب جاءہم وہ آیا ان کے پاس، فسوفا پھر عن قریب، یاتیہم آئیں گی ان کے پاس، انباء یہ نبی جیسے کہتے ہیں، یا نبا یہ مطلب خبر، جو عام لوگوں کو غیب کی خبریں جن کو کہا جاتا ہے، یعنی جس کا علم عام انسان کو نہیں ہو سکتا ہے، صرف نبی کو اللہ رب العزت کیونکہ وحی کے ذریعے سے خبر دیتا ہے، اسی لیے ایک نبی کو نبی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ خبریں ہوا کرتی ہیں جو ہم لوگوں کو نہیں ہیں، تو اللہ رب العزت وحی کے ذریعے سے ان سے رابطہ کرتا ہے، اللہ رب العزت وحی کے ذریعے سے ان کو یہ خبریں پہنچاتا ہے، یا اپنے اللہ رب العزت اپنے جو جبریل فرشتے کے ذریعے سے اللہ رب العزت ان کو خبریں پہنچاتا ہے۔ تو انباء یہ نبی کی جمع ہے، نبے یعنی انباء خبریں، تو فسوف یاتیہم تو عن قریب آئیں گی ان کے پاس، انباء خبریں، ما جو کانو وہ سب تھے، بھی اس کا، یستہزئون وہ سب مذاق اڑاتے، اس کے مذاق اڑانے والے بنتے، یعنی عن قریب وہ خبریں ان کے پاس آئیں گی کہ جن کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے شروع میں ارشاد فرمایا وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، تو ان آیات جو یہاں پر جن آیات کا تذکرہ ہے کہ نہیں ان کے پاس کوئی نشانی آتی نشانیوں میں سے، تو یہ نشانی سے مراد کیا ہے، آیت سے مراد کیا ہے؟ تو آیت کا ایک معنی تو یہ ہے، آیت کا جو اصل لفظی معنی ہے نشانی، لیکن یہ آیات جو ہیں قرآن کریم کی جیسے آیات ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور پچھلے انبیاء جو ہیں ان کے اوپر جو بھی اللہ رب العزت نے صحف یا پھر کتابیں نازل کی ان کی آیات، تو اس کا ایک معنی تو یہ آیات ہیں کہ جو اللہ رب العزت نازل کرتا ہے اپنے کلام کی شکل میں یا کتابوں کی شکل میں، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ نہیں کوئی ان کے پاس کوئی ان ایسی آیتیں آتی، یا پھر اس آیت سے مراد نشانیاں ہیں، یعنی جو معجزات کی شکل میں نبیوں کے پاس آتی ہیں نبوت کی دلیل کے طور پر، اور اس کے علاوہ بھی آیتیں ہوتی ہیں جیسے زمین و آسمان کے اندر اللہ رب العزت جو کچھ تخلیق کیا ہے یہ سب اللہ رب العزت کے وجود کی، اللہ رب العزت کی تخلیق کی، اللہ رب العزت کی ذات کی اور اس کی وحدانیت کی دلائل ہیں، کی دلیلیں ہیں، کی نشانیاں ہیں، یعنی اس کی نشانیاں ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ رب العزت کو پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ ساری کائنات ایسے ہی تو وجود نہیں آ سکتی ہے، ضرور ان کا کوئی خالق کوئی مالک ہے، جیسے کہ کار کسی بغیر کسی انجینئر کے بنائے وجود میں نہیں آ سکتی ہے، تو اسی طرح اتنی بڑی کائنات وہ کیسے بغیر کسی الہ کے وجود میں کہ بغیر کسی خالق کے خلق ہو سکتی ہے، بنائی جا سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے شروع میں یہ جو آیات کا ذکر کیا ہے تو اصل بات یہ کہ ان میں تینوں یہ معنی کیے جا سکتے ہیں کہ چاہے وہ آیات لکھی ہوئی آیتوں کی شکل میں ہوں، پڑھی جانے والی آیتوں کی شکل میں، یا معجزات کی شکل میں، یا یہ جو آسمان و زمین کے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں، تو یہ تینوں اس کے اندر شامل ہیں۔ الا کانوا عنہا معرضین، خیر ان میں سے کچھ بھی ہو، لیکن جب بھی ان کے پاس آتی ہیں تو ان کا کفر کیسا کفر ہے، تو یہاں پر کفر کی پہلی جو شاخ ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، اور یہ جو اعراض ہے، اعراض کرنا جس کا معنی ہے منہ پھیر لینا، یعنی کسی دوسری طرف رخ کر لینا، اس سے منہ پھیر لینا، اس کا انکار کرنے کا ایک انداز ہے، تو یہ کفر کی قسموں میں سے ایک کفر ہے، اور کفر اکبر کی قسموں میں سے ایک کفر ہے۔ اور یہ جو اعراض ہے، یہ جو کفر ہے، کفر اعراض کرنے کا کفر، منہ پھیر لینے کا کفر، تو یہ بعض اوقات کافروں سے بھی سرزد ہوتا ہے اور غیر کافروں سے بھی، یعنی کافر یا مسلمان دونوں ہی سے ہو سکتا ہے۔ تو ایک کافر کا اعراض کیا ہے، اعراض المکفر جسے کہتے ہیں، تو اس کا اعراض یہ ہے کہ کوئی انسان جو ہے، کوئی بھی شخص، یعنی مسلمان ہونا ضروری نہیں، یعنی کوئی کافر جو ہے وہ انسان دل سے، زبان سے یا جسم سے یا کسی ایک سے، ان میں سے کسی ایک سے وہ اللہ کے دین کو چھوڑ دے، اللہ کے دین سے منہ موڑ لے، یعنی چاہے وہ دل سے منہ موڑ لے، چاہے زبان سے اقرار کرتا رہے، یا پھر جسم سے ان کا انکار کر دے کہ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے، تو خیر ان میں سے کوئی بھی انداز ہو، تو اگر وہ دین سے، دین کے کسی بھی کام سے، اللہ کے دین کے کسی بھی ایک حصے سے وہ منہ موڑتا ہے، اس کو چھوڑتا ہے، تو یہ ایک کافر کا منہ موڑنا، اعراض کرنا کہلاتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں ہمارے سامنے ہے کہ وہ آیات سے، اللہ کی آیات سے اعراض کرتے ہیں، ان سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور اس کی قسموں میں سننے کا اعراض بھی ہے کہ کوئی شخص سننے ہی سے منہ موڑ لے، یعنی سننے کی طرف آئے ہی نہیں، جیسا کہ آپ مکہ کے مشرکین کے حوالے سے جانتے ہیں کہ ان کے سامنے جب دین کو پیش کیا جاتا تھا تو کیا کرتے تھے، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتے تھے کہ ہمارے کانوں میں یہ آواز ہی نہ آئے، اگر یہ آواز آ گئی تو ہمیں اس کا سحر ہمارے اوپر آ جائے گا، یعنی وہ اس کو سحر سمجھتے تھے، جادو سمجھتے تھے، تو اس کو سنتے ہی نہیں تھے۔ تو یہ بھی اعراض کی ایک قسم ہے کہ انسان سنے ہی نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ سن تو لے لیکن سننے کے بعد اسے قبول نہ کرے، جیسا کہ بہت سے
کفار مکہ جو تھے وہ سنتے تھے، آیات ان کے کانوں میں ٹکراتی تھیں، لیکن اس کے باوجود اس کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ انسان سننے بھی، قبول بھی کر لے، لیکن اس کے اوپر عمل نہ کرے، وہ کہے کہ یہ ہم نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات تو صحیح ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہمیں اس سے کوئی زیادہ اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر ہم یہ کہیں گے تو کریں گے تو ہمارا تو اس سے سارا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو عمل کی طور پر عمل کے میدان میں بھاگ جائیں۔ تو یہ تینوں ہی طرح سے اعراض المکفر ہوتا، جو مکفر ہے یعنی ایک کافر کا اعراض ان تینوں انداز میں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اعراض جو ہے وہ ایک مسلمان بھی بعض اوقات کرتا ہے، یعنی منہ موڑنا صرف کافر نہیں کرتا ہے بلکہ ایک مسلمان بھی بعض اوقات کرتا ہے، یعنی مسلمان بعض شرعی واجبات جو ہے وہ ترک کر دے، جیسے مثلا زکوٰۃ کا انکار کر دے، زکوٰۃ ادا ہی نہ کرے، زکوٰۃ کو ترک کر دے، روزوں کو ترک کر دے، روزے رکھے ہی نہ کبھی۔ تو یہ ایسا ترک کرنا جو ہے، جو واجبات ہیں جو دین میں اہم اور فرائض ہیں، تو ان کا ترک کر دینا اور بعض کو ادا کرنا، بعض کو ادا نہ کرنا، تو یہ بھی اصل میں ایک مسلمان کا جو کفر اعراض کہلاتا ہے، یعنی یہ بھی کفر اکبر کی قسموں میں سے ہے کہ جس کا ٹھکانہ ہمیشہ جہنمی ہے۔ یعنی انسان یہ سمجھتا رہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اس کے باوجود انسان کیونکہ بعض کو مانتا ہے اپنی مرضی سے اور بعض کو نہیں مانتا ہے، اسپیشلی واجبات میں سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی بات کر لیں، تو ان میں سے کسی کا انکار کرتا ہے، اس کو ترک کر دیتا ہے، تو ایسا شخص بھی کفر کا مرتکب ہوتا ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں، پھر آگے اللہ فرماتا ہے فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ۔ تو اوپر کی آیت میں توحید اور آخرت کو اللہ نے ثابت کیا ہے، تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے تقلید کا ایک باطل ہونا ثابت کیا ہے کہ کس طرح سے تقلید جو ہے، جو انسان صرف اپنے بڑوں کی باتوں کے پیچھے چلتا ہے اور حق اس کے پاس آتا ہے لیکن اس کو قبول نہیں کرتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جیسے اللہ نے فرمایا فَقَدْ كَذَّبُوا، ان لوگوں نے جھٹلا دیا، یعنی اس کے اوپر تحقیق نہیں کی، اس کو سوچا نہیں، اس کی طرف کان نہیں دھرا، بلکہ سیدھا سیدھا اس کا انکار بس کر دیا حق کا۔ لما جاءہم، جب بھی ان کے پاس آیا، ان کے پاس حق آتا ہے وہ مانتے ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں مانتے؟ قرآن کریم بھرا پڑا ہے کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے جب بھی ان کے پاس وہ کوئی آیتیں آتی تھی وہ کیا کہتے تھے کہ ہمارے لیے ہمارے آباء و اجداد کا دین کافی ہے۔ تو یہ اصل میں تقلید ہے کہ جس کو ہمیں چھوڑنا ہے، جس کو چھوڑیں گے تبھی انسان حق کو قبول کر سکتا ہے۔ تو حق سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ حق جو اللہ نے فرمایا ہے، تو حق سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان پر اترنے والی کتاب، یہ دونوں ہی حق ہیں، یعنی حق میں دونوں شامل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ایمان کہ ان کے فرامین، ان کی سیرت، ان کی سنت، اور ان پر اترنے والی کتاب یعنی قرآن کریم، یہ دونوں ہی حق ہیں۔ اور وہ کرتے کیا ہے؟ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یستہزئون۔ تو کفار جس چیز پر ہنستے تھے وہ ان میں سے، یعنی جو چیزیں اہم ہیں وہ کیا ہیں کہ وہ کفار آخرت اور اس میں پیش آنے والے معاملات پر ہنستے تھے۔ جب ان کے سامنے بات آتی تھی کہ اس طرح سے عذاب آیا کرتے ہیں، اس طرح سے قیامت والے دن تمہیں اللہ پکڑ لے گا، تو اس پر ہنستے تھے کہ قیامت آئے گی، یہ کیسے آ سکتی ہے، انسان اللہ کو زندہ کیسے دوبارہ کرے گا، تو اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو اس نے قرآن میں دین اسلام کے غالب ہونے اور دشمنوں کے مغلوب ہونے سے متعلق کیے ہیں کہ مسلمان ایک دن میں غالب آئیں گے، تو اس کا بھی مذاق اڑاتے تھے کہ یہ غریب لوگ، یہ جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس معاشرے کے اندر، تو یہ ان کا بھی مذاق اڑاتے تھے، کس طرح سے یہ حاکم بن جائیں گے، کس طرح سے ہمارے ہی غلام ہمارے سر پہ کیسے آ کے بیٹھ سکتے ہیں، تو ان سب کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، یعنی عنقریب مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا جائے گا، اور پھر ایسے واقعات پیش آئیں گے کہ جن سے یہ وعدے حقیقت بن کر ان کے سامنے آ جائیں گے، اور ایسا ہوا۔ اور دوسرا یہ کہ آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے کہ آخرت بھی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے ان کے سامنے آ جائے گی، موت آئی فوراً ان کو پتہ چل جائے گا، وہ وقت قریب ہے، اسی لیے فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ، تو عنقریب آئیں گی ان کے پاس وہ خبریں، اور یہ اس خبروں سے مراد یعنی اس دنیا کے اندر بھی یہ چیزیں، یہ فتوحات ہیں، اور آخرت میں مرنے کے بعد بھی کہ ان کے پتہ چل جائے گا کہ حق پر کون تھا، اور آج جو ہے فائزین، جیتنے والے، کامیاب ہونے والے کون لوگ ہیں۔ تو اسی پر اپنی آج کے اس درس کو ختم کرتے ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے ساتھ اس صورت کا آغاز کیا ہے، اور بڑے ہی اہم اور بڑے ہی مؤثر انداز میں اللہ رب العزت نے دلائل پیش کیے ہیں کہ کسی بھی ایک جو شخص اسلام کو ماننے والا نہیں ہے اس کے سامنے یہ دلائل پیش کیے جائیں تو ان کا کوئی اس کے پاس رد نہیں ہے، الا یہ کہ وہ اس سے اعراض کرے، منہ ہی پھیر لے، یا پھر اس کا کفر کر لے، یا پھر استہزاء کرے، مذاق اڑائے دین کا، تو یہی ان کے پاس ہر پہ رہ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ، اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.